هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ غدر و فریب و کذب کسب حلال را حرام سازد۔ کہہ رہے ہیں کہ دھوکہ، جھوٹ اور وعدہ خلافی یہ کسب حلال کو حرام کر دیتا ہے۔ تو تینوں چیز جو ہیں غدر، فریب، کذب تقریباً قریب ہیں۔ ہم نے یہاں تینوں کے الگ الگ معنی کیے ہیں۔ تو پہلا ہے دھوکہ۔ دھوکہ دینا یعنی مثال کے طور پر مال مختلف ہے، یعنی اچھا بھی ہے خراب بھی ہے۔ ہم نے جو ہے خراب مال کو نیچے چھپا دیا اور عمدہ مال کو اوپر رکھ دیا، تو یہ ہو گیا دھوکہ۔ اور جھوٹ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ بھائی مثال کے طور پر یہ ہمارے ہندوستان کا بنا ہوا مال ہے، ہم نے کہا کہ نہیں یہ برطانیہ سے ہم نے اس کو منگایا ہے، بہت عمدہ قسم کا مال ہے۔ اور وعدہ خلافی یہ ہے کہ آدمی کوئی وعدہ کرے، یعنی کوئی بات اقرار کرے کہ بھئی یہ مال مثال کے طور پر فلاں دن جو ہے میں آپ کو دے دوں گا، اور بلا کسی عذر کے اس کو پورا نہ کرے، تو یہ وعدہ خلافی ہوا۔ تو ان سب چیزوں کی وجہ سے یہ جو کاروبار کی برکت ہے وہ تو ختم ہوتی ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو حلال کاروبار ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ حدیث سنا رہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در بازار تو دے گندم دید۔ کہہ رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مارکیٹ سے آپ کا گزر ہوا تو آپ نے گیہوں کا ایک ڈھیر دیکھا۔ پہلے زمانے کے اندر بھی بازار کا تصور ہوتا تھا، بازار ہوتا تھا اور لوگ اپنے مال کو بازار کے اندر پھیلا کے رکھتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا گیہوں کا ایک ڈھیر ہے، یعنی ایک آدمی گیہوں کو فروخت کر رہا ہے۔ چوں دستے مبارک درآ گندم فروغ کرد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کو اس گیہوں کے اندر داخل کیا، یعنی اس زمانے کے اندر بھی لوگ مال چیک کرتے تھے نا کس قسم کا مال ہے، اچھی کوالٹی کا ہے، لوکل کا۔ تو آپ نے جب گیہوں کے ڈھیر کے اندر اپنے ہاتھ کو اندر رکھا آپ نے، تو اندر اوپر بالکل خشک تھا، سوکھا تھا، لیکن جب آپ نے ہاتھ کو اندر داخل کیا تو اندر سے وہ بھیگا تھا۔ اندرونے تو دا گندم تربود، تو آپ نے پایا کہ گیہوں کے ڈھیر کے جو اندرونی گیہوں ہے وہ بھیگا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب بھیگا ہے تو بھیگنے کی وجہ سے اس کی کوالٹی میں فرق آ گیا ہوگا۔ تو آپ نے پوچھا کہ این چیز یہ کیا ہے کہ تم نے جو ہے عمدہ یعنی خشک گیہوں اور عمدہ قسم کے گیہوں اوپر کر رکھا ہے، اور جو تر ہے خراب قسم کے گیہوں اس کو اندر چھپا رکھا ہے۔ بائے گفت، تو بیچنے والے نے کہا کہ 12 بوے رسیدہ بود، کہ بارش کی وجہ سے بھیگ گیا ہے، یعنی ہم نے اس کو رکھا تھا، رات میں بارش ہوئی اور بارش کی وجہ سے گیہوں بھیگ گیا۔ فرمود کے گندمیں تر بالائے تو دا چرا نہ کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے چلو ٹھیک ہے، چلو وہ معاملہ وہ اللہ کی طرف سے ہے کہ بارش ہوئی اور بارش کی وجہ سے گیہوں بھیگ گئے، لیکن تمہیں چاہیے تھا کہ جو تر گیہوں ہے اس کو اوپر رکھ دیتے تاکہ لوگ جو ہے دور سے دیکھ کر دھوکہ نہ کھاتے اور اس کی کوالٹی کا اندازہ کر لیتے۔ آپ نے فرمایا کہ گندمیں تر گیہوں بالائے تو دا ڈھیر کے اوپر چرا نہ کر دی، تم نے کیوں نہیں رکھا؟ ہر کے فریب دہت مسلمانہ را ازما نیست، آپ نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمانوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ مشہور حدیث ہے، عربی میں اس کی الفاظ ہے من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے یعنی مسلمانوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ کسی کو بھی دھوکہ دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید فرمائی ہے، خاص طور مسلمانوں کے سلسلے میں۔ یہ مسئلہ پورا ہوا۔ آگے سماحت یعنی از حق خود درگزر کردن در بیع و شراء و ادائے دین و تقاضائی عام مستحب است۔ کہہ رہے ہیں سماحت کے معنی ہے چشم پوشی،
چشم پوشی اس کے لفظی معنی ہیں، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ از حق خود درگزر کردن، اپنے حق سے معاف کر دینا۔ اب یہ کسی کے اندر بھی ہو سکتا ہے، خرید و فروخت کے اندر بھی ہو سکتا ہے، قرض کے ادائیگی کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ در بیع و شراء، خرید و فروخت کے اندر، وہ ادائے دین اور قرض کی ادائیگی کے اندر، وہ تقاضائے اور قرض کے تقاضے کے اندر مستحب ہے۔ تو مثال کے طور پر ہم نے ایک کتاب فروخت کی اور 90 روپے میں، مشتری کے پاس 90 روپے تھے اور کتاب کی قیمت تھی 100 روپے۔ اس نے کہا ہم جو ہے 10 روپے آپ کو بعد میں دیں گے۔ ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں وہ دے نہ سکا، ہم نے کہا چلو معاف ہے، تو اسے کہیں گے سماحت۔ یا اسی طرح مثال کے طور پر مشتری آیا اور کتاب کی قیمت جو ہے مثال کے طور پر 90 روپے تھی، اس نے 100 روپے میں دیا، ہمارے پاس 10 روپے کھولے نہیں تھے، اس نے کہا آپ 10 روپے رکھ لو، تو یہ بھی سماحت کے اندر ہے۔ اسی طرح ہم نے کسی کو قرضہ دیا اور اس کو ادا نہیں کر پا رہا ہے، ہم نے کہا چلو ہماری طرف سے معاف ہے، تو یہ سماحت ہے اور یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ مسئلہ، اگر مشتری بعد تمام عقد بیع از خریدن پشیما شود و بائع بخاطر او اقالہ بیع کند حق تعالی گناہانی بیع را بیامرزد۔ کہہ رہے کہ اگر مشتری عقد مکمل ہونے کے بعد اس خرید سے فروخت سے شرمندہ ہو، و بائع بخاطر او اقالہ بیع کند، اور بائع اس کی وجہ سے اس بیع کا اقالہ کرے۔ اقالہ یہ علم فقہ کی خاص اصطلاح ہے، اس کے معنی آتے ہیں یعنی بیع کو منسوخ کر دینا۔ مثال کے طور پر ہم نے جو ہے ہم پنکھے کی دکان پہ گئے اور ہم نے ایک پنکھا دیکھا، ہمیں پسند آ گیا، ہم نے خرید لیا، ہم گھر لے کر آئے، گھر والوں نے کہا یا ہمارے عزیز و قریب دوستوں نے کہا کہ بھئی یہ پنکھا ٹھیک نہیں ہے، اس کو واپس کر دو۔ اب ہم اس کو لے کر کے واپس کریں، تو اب دیکھیے جو عقد ہے نا، عقد یعنی بیع جو بیع مکمل ہو گیا، بیع کیسے مکمل ہوتا ہے؟ جب بائع کہے کہ ہم نے اس کو خریدا اور مشتری کہ ہم نے اسے فروخت کیا، اس کے بعد عقد مکمل ہو گیا ہو، تو اب اس عقد کو اگر فسخ کرنا ہے تو اس کے اندر یعنی کچھ عیب ہونا چاہیے، تبھی تو اس کو واپس کر سکتے ہیں، ایسے ہم واپس نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اس پر جو ہے یعنی حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے کہ اگر بائع اپنی خوش دلی کی وجہ سے بیع کا اقالہ کر دے تو اللہ رب العزت اس کی گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور جو معاملات کے اندر جو گناہ ہو جاتے ہیں خرید و فروخت کے اندر خاص طور پر، اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ کو اس طرح ہے، من اقال اقال اللہ عثراتہ، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ جو اقالہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اگر مشتری بعد تمام عقد بیع از خریدن پشیما شد، اگر مشتری عقد بیع کے مکمل ہونے کے بعد اس خرید سے شرمندہ ہو، و بائع بخاطر اقالہ بیع کند، اور بائع اس کے خاطر بیع کا اقالہ کرے، حق تعالی گناہانی بیع را بیامرزد، تو اللہ رب العزت جو گناہ ہے بیع کی وجہ سے یا اور بھی جو گناہ ہے، اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔